بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاعری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، 2.5 سال سے زیادہ، تقریباً 907-8 دن ہو گئے عمران خان کو جیل میں۔ اس دوران ان پر ہر وہ ناانصافی کی گئی جو جیل میں عمل کے خلاف ہے۔ عدالتوں کے کہا انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا، جیل میں ہوتے ہوئے لاتعداد مقدمات درج کر دیے گئے، یہاں تک کہ ذل شاہ ایک جو اسپیشل چائلڈ تھا اس کے قتل کا درجہ گیا، اگلے دن ایکسیڈنٹ کا مقدمہ درج کیا گیا۔ عمران خان کو اکتوبر میں تکلیف ہوئی۔ آج سرکاری حکومت کے اس حکومت نے جس کی جیل میں عمران خان کی جان و مال کی حفاظت، صحت کی ذمہ داری تھی، اس میں کوتاہی برتی گئی، انہیں مقررہ پر ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا، ان سے جیل میں غیر انسانی سلوک کیا گیا۔ اس کے میڈیکل بورڈ نے ایک رپورٹ سپریم کورٹ کو جمع کرائی جس پر آج پروپیگنڈے شروع ہو چکے ہیں۔ سوال تو یہ ہے، یہ بتائیں کہ عمران خان کے ذاتی معالج، ذاتی ڈاکٹر، خصوصاً جو ان کے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان، عاصم یوسف اور ان کی بہنیں علیمہ خان، ڈاکٹر نورین نیازی، عظما، دیگر کو ملانے کیوں نہیں دیتے؟ آخر وہ جو بلڈ میں آنکھ میں دائیں آنکھ میں کلاؤڈ آیا، اس کی وجوہات کیا تھی؟ پہلے کہا 85%، 85% آنکھ کی بینائی چلے گئی، اب کہہ رہے ہیں نہیں 75% بنائی گئی ہے، 10% آئی ہے۔ اتنی ڈیلے کیوں ہوا؟ ڈاکٹروں کے ذاتی معالج اور فیملی کو دور رکھا کیوں جا رہا ہے؟ کون سا ایسا خوف ہے جو تمہیں ڈرا رہا ہے؟ کون سا ایسا غلط کام کر لیا جس پر تم پردہ پوشی کر رہے ہو؟ دنیا میں یہ بتاؤ، کیا آصف علی زرداری جب تھے ہم جیل میں گپ لگاتے تھے ان سے؟ جب وہ باہر جاتے تھے تو سٹک پکڑ کے چلتے تھے۔ نواز شریف صاحب بیمار ہوئے، اللہ ان کو لمبی صحت تندرستی زندگی دے، ان کے پلیٹلیٹس گرے تو میں نے 10 ڈاکٹروں سے پوچھا، سروس اسپتالوں سے پوچھا، میں نے کہا سر آپ کہتے ہیں کبھی 5,000 آ گیا، کبھی 7,000 آ گیا، کبھی 8,000 آ گیا، کہتے ہمیں کچھ نہیں پتا، ہمیں تو کاغذ دیا جاتا ہے یہ پڑھ دو۔ وہ بھی سرکاری ڈاکٹر تھے، ادھر قبضہ کسی اور کا تھا۔ اب آپ نے سرکاری ڈاکٹروں کے ذریعے، پھر جب نواز شریف صاحب کو عدالتوں نے، اور ڈیل تو پہلے ہو چکی تھی جب قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی، جب قمر جاوید باجوہ کو ڈیل ہو گئی تھی، نواز شریف جب لاہور سے سروس اسپتال لائے گئے، محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی آئی، ان کے والد اللہ انہیں تندرستی زندگی دے، آج سنا ہے مریم نواز صاحبہ کی وجہ سے انہوں نے عمران خان کی، بانی پی ٹی اے کی چلائی گفتگو، جنہیں تمام میڈیا نے چلایا، پورا میڈیا صحافتی تنظیمیں ناکام، میڈیا ناکام، پاکستانی قوم ناکام، جج ناکام، وکلا ناکام، سیاستدان ناکام، لیکن ان کی وجہ سے چل گئی۔ کسی کی بیماری کا علاج مذاق نہیں اڑانا چاہیے، انسان اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، بیماری کا تو تیمارداری کرنا ہے۔ لیکن سوال صرف تب تھا کہ جب تک کہ عمران نواز شریف بیمار تھے، پلیٹلیٹس ایسے لگ رہا تھا خدا نہ خواستہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اللہ انہیں آج بھی لمبی زندگی دے۔ آصف علی زرداری نے بھی مذاق اڑایا۔ آصف علی زرداری نے جیل کیسے کاٹی، ایک لمبی داستان ہے، اس کی میڈیا پہ لاتعداد تصویریں، اور کچھ کے تو ہم خود گواہ ہیں، اللہ نواز کو صحت دے۔ لیکن یہ بتائیں پلیٹلیٹس کیسے نیچے ہوئے، جسے فیصل باڈا سینیٹر کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ جہاد میں وہ بالکل خشاش پر بیٹھے تھے، آگے پھل تھا، ان کا ڈاکٹر ساتھ تھا۔ سوال تب اٹھا، آج بھی ہم کہتے ہیں اللہ نواز شریف کو، آصف زرداری کو، عمران خان کو، ہر عام شہری کو جس کا کوئی والی وارث نہیں، جو ہسپتالوں میں اربوں روپے کا علاج نہیں کرا سکتا، جو پاکستان میں مافیا ہے، کچھ مافیا پرائیویٹ ہسپتال جو ایک دن کا 2-3 لاکھ روپے پرائیویٹ ہسپتال بنا لیتے ہیں، سرکاری ہسپتالوں میں تو انسانوں سے، جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا ہے اگر اس کا کوئی وی اے وی پروٹوکول نہیں۔ تو یہ بتائیں کہ پلیٹلیٹس کی رپورٹ نیچے آ رہی تھی، اوپر جا رہی تھی، نتیجہ نیچے آ رہی تھی، اوپر آ رہی، نتیجہ کیا نکلا؟ جہاز میں بیٹھے لندن چلے گئے۔
سوال تو یہ ہوتا ہے جہاد میں ان کی وہ تصویر نے عوام کو پھر حقائق بتائے، پلیٹلیٹس کیا ہے اسے سے واڈا نے کہا۔ اب اس وقت بھی سرکاری عمران خان کے ڈاکٹروں کو شامل نہ کرنا، ان کی فیملی کو شامل نہ کرنا، اس سے بڑا انسانیت کی تذلیل، سابق وزیر اعظم کے عہدے کی تذلیل، دوسرے کا مذاق اڑانے کے مطلب نہیں ہو سکتا۔ آج 3:30 بجے بنی گالا میں عمران خان کی تینوں بہنیں اور ایک کزن 3:30 بجے انٹرنیشنل میڈیا پر پریس کانفرنس کریں گے۔ یقیناً پاکستان کا میڈیا اس کو کور نہیں کرے گا۔ آپ روزانہ دیکھتے ہوں گے ایک دم سکرینیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، اس وقت بھی وفاقی حکومت پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے سہیل افریدی ہو، عمران خان، انہوں نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا اس رپورٹ کے بارے میں ان کے ڈاکٹروں کو آگاہ کیا گیا، لیکن کیوں چھپا رہے ہو بہنوں کو؟ اگر وہ عمران خان صحت مند ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی تندرستی دے، ہر بیمار کو دے، اللہ کسی کو بیمار بھی نہ کرے، تو اس پر ایسا لگتا ہے پارٹی کی جو طریقے توضع آئین پاک میں ان کی اور کارکنوں کی سوچ ایک ڈیفرنس راستے میں جاری ہے۔ بظاہر تو عمران خان نے اچکزئی کو ملک میں موومنٹ چلانے کا کہا تھا، انہی کے ووٹوں سے وہ اپوزیشن لیڈر بنے، راجہ ناصر عباس بنے، لیکن اس وقت بھی کے پی کے میں سوابی ہو، دیگر بہت سارے لوگوں عوام نے روڈ بلاک کیا، اور انہوں نے کہا یہ روڈ اس وقت تک بلاک رہے گا جب تک عمران کے ذاتی معالج، ذاتی ڈاکٹر مکمل طور پر چیک نہ کر لیں، ان کا بلڈ ٹیسٹ نہ ہو، کاز آف بیماری کیا ہے، کلاٹ آیا کیوں، اور اس کب تک ٹھیک ہوگا، اس کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے، عمران خان کی بہنیں نہ ملی جائے، لوگوں میں شک و شبہات اور تشویش بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی ذمہ دار حکمران ہے۔ آپ کہتے ہیں اے سی تروا دیں گے، پہلے بتائیں اے سی لگا کہاں تھا، لگا کہاں ہوا؟ اس کی تصویر صبح اپنے صحافی بھیج کے جہاں عمران خان کا سیل ہے پوری ویڈیو بنا کے کر دے۔ اگر اے سی لگا ہوا ہے تو 10-12 نیوٹرل صحافی، چلو جنہیں نون لیگ بھی متفق ہے، یہ غیر جانبدار صحافی ہے، یہ کسی ایک جماعت کے خلاف نہیں، عمران خان کو پی ٹی آئی کو بھی ہو، پیپلز پارٹی کو بھیج دے، انٹرویو کروا دے عمران خان کو، وہ سینسر کر دے، ڈیلے لگا دیں، لیکن عوام کو اس کرم میں رکھے، ایک 80% مقبول عوام میں لیڈر کو اتنی سخت اس پہ ظلم ہوا کہ آنکھ کی بنائی چلے گی، روشنی چلے گی، اس پر بھی آپ سیاست کر رہے ہو۔ بھائی اے سی لگا اتروا دو نا، جیل حکام تو آپ کے متحد ہیں، جیل حکام کی اتنی جرت ہے، اور جس آدمی کا اتنا خوف ہو کہ وہ جب اس کی بہنیں اس کو ملنے جائیں، اس کے وکلا ان کو ملنے جائیں، سیاسی لیڈر ملنے جائیں، تو آپ اڈیالہ جیل والے راستے میں خندقیں کھول دیں، گاڑیاں ایم پی ایم میں اراکین اسمبلی کی اٹھا کے لے جائیں، ان کے چیسی انجن نمبر اسلام آباد پولیس ٹیمپرنگ کر دے، ٹیمپرنگ کر کے فرانسک لیبارٹری کو بھیج دے، وہاں انسانوں کو آپ کیا کرتے ہو گے؟ آپ نے تو گاڑیوں کو بے جان گاڑیوں کے شیشے توڑ دیے، جہاز میں بیٹھے اور حقائق سامنے آئے۔ اب ملک بھر میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف احتجاج جاری ہے، اور سخت جاری ہے، اور اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اتنا نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے، لیکن یہ آگ سلگ رہی ہے، آگ بجھ نہیں رہی۔ آپ حکومت اگر دانش مندی کا کام کرے، جو نواز شریف بیمار بھی ہوئے، 3 دفعہ ڈیلیور ہوئے، آصف علی زرداری کی بیماری کیسے تھی، اس کی میں آپ کو تفصیلات بتاؤں تو آپ توبہ توبہ کریں۔ کون سا لیڈر کب بھی ہسپتال گیا، جیل میں گیا، اور وہاں سے ہسپتال کیا گیا، اور ہر ہسپتال میں اس کو کون کون سی آسائشیں تھی، اور جیل میں کون کون سی سہولتیں تھی، تو آپ یقین نہیں کریں گے، آپ کہیں گے گیسٹ ہاؤس کی سہولت ہے۔ اب کوڑ لکھپت جیل میں قید، کینسر سروائیول جاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ جسے مار مار کے انبلیویبل انسانیت بھی کانپ جائے، میاں محمود رشید، اجاز چودھری نے کوڑ لکھپت جیل، ان کا لیڈر اڈیالہ جیل، انہوں نے تشویش کا اظہار کیا، انہوں نے کہا عمران خان کا علاج ان کے ذاتی معالجین ڈاکٹروں سے کروایا جائے، بہنوں سے ملایا جائے، تاکہ جو ابہام، غلط فہمی اور تشویش عوام میں پائی جا رہی ہے، غم و غصہ پایا جا رہا ہے، کم ہو۔ عقل کے ناخن لوگ وہ سیاست دانوں،
हुकूमतें आती जाती रहती हैं। पाकिस्तान का क्या, नवाज शरीफ पहली दफा जब जेल में गए तो क्या इमरान खान वजीर आजम? तो आंसर इज नो। आसफ अली जरदारी जब जेल में गए, क्या इमरान खान वजीर आजम? तो आंसर इज नो। पीपल्स पार्टी नून लीग को जेल में भेजती रही, नून लीग पीपल्स पार्टी को भेजती रही, जुल्फकार अली भट्टो से लेके नवाज शरीफ और दीगर एक पूरी तारीख है। पीपल्स पार्टी नून लीग ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए। अब सरदारी साहब मैं ना बात मर्द बन के जेल कटो, वो तुसी जी जेल कटी है मैं तुहानू मिलिया था, याद है? नहीं याद होगा क्या क्या था जेल में। ये आमर मतीन का भी एक ट्वीट बताऊंगा। अब इमरान खान की बहनें कर रही हैं, हाँ, सैयद अफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और इमरान खान की बहनें और पीटीए की तमाम लीडरशिप ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा हम उस जो डॉक्टर हुकूमत की मर्जी से गए, जिन्होंने पहले इलाज किया और खुद बताया नहीं, डॉक्टर गए उन्होंने इलाज बताया नहीं, अक्टूबर को तकलीफ हुई, फरवरी में बात लीक हुई, उन डॉक्टरों की क्रेडिबिलिटी जीरो है। और लगड़ बगड़ चमचे कच्चे ऐसा ऐसा फजूल बेहुदा प्रोपोगंडा कर रहे हैं बीमारी के लेकर, अनबिलीवेबल है। मुझे समझ नहीं आती सहाफत की पेजे जो दीमक लगी है, जो हराम का पैसा जिस इसको भी लगा, वो किसी भी पार्टी से फेवर करता है, वो किसी के भी मुखालफ है, अल्लाह उसको गारत करे। सेल अफरीदी ने कहा सरकारी रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं। अब कहते हैं डॉक्टरी रिपोर्ट के मुताबिक, डॉक्टर रिपोर्ट के मुताबिक झूठी है सच्ची है मुझे नहीं पता, उसको तो इमरान खान के डॉक्टर नहीं तैयार करते। उन्होंने कहा जो हमें डॉक्टर ने बताया हम तस्दीक नहीं कर सकते। 75% बनाई अभी भी गई हुई है, वो रिकवरी क्यों नहीं हुई? दूसरी आंख कितनी डैमेज हुई, आंख में सोजिश भी है, मुल्क में अनारकी है। आपके पूरे हुक्मरान 20 तारीख को गदा में अमन फीस भेज रहे हैं, जहां हमास को डीआर्म करना है। अमेरिका कभी ईरान को धमकियां देता है, कभी आप यकीनन पाकिस्तान में फितना और हिंदुस्तान, फितना और अफगानिस्तान दहशत गर्दी करा रहा है। और ऐसे में आप अपने ही लीडरों को, अपनी ही अवाम को मारने पर सारी जोर लगा रहे हो, सारे ताकत सर्फ कर रहे हो कि सियासी मुखालफिन को कुचल दो, उनको ओफेयर कर दो, टीवी पे नहीं आना, इस पे टीवी पे नहीं बोलना, इसने लिखना नहीं है, इसको ये चीज चला दो, इसको ये रोक लो, इसको ये डिक्टेशन दे दो। इतना तो तलीम बालगाम में डिक्टेशन नहीं आती हर तरफ। अब एक ही सवाल है कि इमरान खान के जाती माजिन और फैमिली की मुलाकात क्यों नहीं करवाई दी जा रही? कौन सा ऐसा सच है जिसका बाहर आने से हुकूमत को, अगर कोई दागदार काम किया तो दागदार चेहरा सामने आ जाएगा। बेखुदी बेसबब नहीं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर इमरान खान के जाते आसम यूसुफ ने कहा हमें कुछ नहीं पता, हमें डॉक्टरों ने ये मुंह उन्होंने कहा अभी पार्लियामेंट में धरना दिया हुआ। नाज़रीन, ये हुक्मरान वाहिद देखी हैं जो इशू को, नॉन इशू को इशू बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के बारे में इनकी क्यादत क्या कहती रही? बेनजीर 27 दिसंबर 2007 को शहीद हुई। वो जो मुझे कहती थी 10 या 11 दिन पहले मेरी उनसे तफसीलन बात हुई, नहीद खान को उन्होंने बाहर निकाल दिया। जरदारी साहब के बारे में जो कहती थी मैं वो अल्फाज नहीं दोहराऊंगा। कहती अगर मुझे हुकूमत मिली तो मैं तुम्हें तब्दीली लाऊंगी। और नून लीग के बारे में वो क्या कहती थी मेरी जुबान गवारा नहीं करती। ना एक लफ्ज है जो बास गैर जानिबदार हल्के कह रहे हैं, मुझे मौत का कोई फिक्र नहीं, मुझे मौत का कोई फिक्र नहीं, अल्लाह ने मुझसे किसी मकसद के लिए, मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा हुआ है। ये कौन कह सकता है? नवाज शरीफ कह सकते हैं जो वोट को इज्जत दो को 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन चोरी है। जरदारी कह सकते हैं स्विस केस गले में पटा डाल के घसीटूंगा, ये शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया। धरती का नसूर मोदी का यार नवाज शरीफ ने फरमाया, आसफ अली जरदारी ने फरमाया। क्या बात है, इन दोनों को इमरान खान से खौफ क्यों है? ये कहते हैं हम मकबूल है। तो भाई आज एक साफ शफाफ इलेक्शन करा लो, ये भी नहीं कराना। एक जलसा मीनारे लाहौर, पिंडी, पेशावर, कोयटा, कराची,
پیپلز پارٹی کرے، نون لیگ کرے، کوئی انٹرفیرنس نہ ہو، پی ٹی آئی کرے یا کوڑا تے کوڑے دا میدان۔ ناظرین اس وقت پورے ملک میں دھرنا ہے اور بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز عمران خان کی وہ جیل میں زیادہ دیر رکھنا اب ان کے لیے ممکن نہیں۔ پوری دنیا میں ایک ہی سوال ہے، بتائے آگ کیوں ضائع ہوئی؟ ذمہ دار کون تھا؟ کون سی ایسی غفلت برتی جس کی وجہ سے عمران خان کی جان گئی؟ کیوں قید تنہائی میں رکھا؟ 300 مقدمے کر کے آپ کا دل نہیں بھرا، 50 سال سزا دے کے آپ کا دل نہیں بھرا، قاتلانہ حملہ ہو گیا آپ کا دل نہیں بھرا، بہنوں کو نہیں ملنے دیا آپ کا دل نہیں بھرا، آنکھ کی روشنی چھین لی، آنکھ کی روشنی۔ اس روشنی سے تو وہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اور تم کتنے بزدل ہو، وہ کتنے ہو۔ یاد رکھ لیں نانسلی کسی بھی انسان کے بارے میں، چاہے وہ سیاستدان ہو، صحافی ہو، سرکاری افسر ہو، منافق کی نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں دی ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں: جب بولے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی، امانت میں خیانت کرے گا۔ جس شخص میں یہ 3 برائیاں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ نے فرمایا، کسی نے پوچھا مسلمان کون ہوتا ہے؟ وہ کہتا مسلمان جو بھی کرے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ خیر، ختیجہ شاید بہت بڑی ڈیزائنر ہے، 9 مئی کے کیس میں گرفتار بھی ہوئی، ایلیٹ کلاس فیملی کی ہیں، ایک آرمی چیف کی غالباً قریبی رشتہ دار ہے۔ انہوں نے کہا اگر عمران خان کی صحت کے حوالے سے کوئی خرابی پیدا ہوئی تو اس کی تاریخ، اس کے نتائج صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ اس کے سیاسی اور عوامی اثرات پورے ملک کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ایسے حالات پیدا نہ کرے اور عوام میں بے چینی، نفرت اور عدم اعتماد میں اضافہ کرے۔ ختیجہ شاہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی 3 بہنیں علیمہ خانم، نورین نیازی، ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر نوشیروان برقی کل یعنی کہ آج بروز منگل بوقت 3:30 پر بنی گالا میں عمران خان کا اہم پریس کا جس میں انٹرنیشنل میڈیا ہوگا۔ ناظرین ہمارے سینئر صحافی 92 پہ پروگرام کرتے ہیں، عامر متین، ہمارے بڑے جگر جان بڑے بھائیوں کی طرح، انہوں نے کہا، ایکس پہ ان کا یہ ٹویٹ ہے، انہوں نے کہا مجھے آصف زرداری کو جیل میں ملنے کا آزاد ہے، کیا پروٹوکول تھا، گھنٹوں گفتگو، مرضی کے مہمان، کیک، بسکٹ، پیسٹریاں کھابے، میری دفعہ کیچپ نہ آنے پر زرداری صاحب نے ڈانٹا، جس پر میں نے ایک کالم لکھا تھا، دی اسپوکس مین جو بند کروا دیا گیا۔ یہ آرٹیکل میں ڈھونڈ رہا ہوں، اگر کسی کو ہو تو شیئر کریں۔ ویسے کچھ آرٹیکل میں ان کی ملاقاتوں پہ لکھوں تو مجھے بھی خطرہ ہے کہ میں نہیں لکھ پاؤں گا، لیکن اللہ نے ہمت دی تو لکھیں گے۔ میڈیکل کی تاریخ کا عالمی ریکارڈ، رپورٹ میں ڈاکٹر صاحبان کا سیاسی لیڈران کے ساتھ میٹنگ کا بھی ذکر۔ کیا کسی نے پہلے کبھی ایسا ہوتا دیکھا ہے؟ بہنوں کو نہیں ملایا، ذاتی ڈاکٹروں کو نہیں ملایا، اور رپورٹ میں ذکر کیا گیا سیاسی لیڈر سے ملاقات کا۔ سیل افریدی نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ جب افضل شیل مروت یا جو بھی اس بندے کا نام ہے، میں تو معافی چاہتا ہوں، ان کا نام بھی مجھے یاد نہیں ہے، ایم این اے جو عمران خان کے نام سے جیتے اور سب سے زیادہ علیمہ خان پر گند پھینکتے ہیں، وہ جب دھرنے مر پہنچے کے پی کے ہاؤس، سیل افریدی اٹھ کر چلے گئے، آپ کو جانا چاہیے تھا سیل افریدی صاحب۔ ایسے لوگ جو بغل میں چھری، منہ میں رام رام، گلے لگا کر چھری مارتے ہیں، وہ موسن نہیں ہوتے۔ جو انہوں نے علیمہ خان کے بارے میں گفتگو کی میں بتا نہیں سکتا۔ اگر ہاں آپ اچھے سیاستدان ہوں، اپنے عمران خان کا نام جوڑ لیا، رضائن دو، آؤ 100 دفعہ اس کی مخالفت کرو۔ خدا پیپلز پارٹی بھی تو کر رہی ہے نا، نون لیگ بھی تو کر رہی ہے نا، ایم کیو ایم بھی تو کر رہی ہے نا، سرکاری افسران بھی تو کریں، آپ بھی کرو۔ سیل افریدی نے کہا قوم سے کہتا ہوں آپ نے گھبرانا نہیں، ہم کھڑے ہیں، کھڑے نہیں آگے بڑھے۔ سیل افریدی نے کیا کہا یہ سنیے۔ آپ نے کہا کہ morale down ہے ان کے لیے وہ میسج ضروری ہے نا، تو جب ان کے بارے میں ہم نے سپریم کورٹ میں سنا تو ظاہر ہے ہم ہل گئے۔
और अब जो हुकूमत की हटदर्मी थी और उनका जो रवैया रहा है मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के साथ और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ, तो जाहिर है अब थोड़े से हिले हुए थे। लेकिन मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं, हम इंशाअल्लाह ताला खड़े हैं और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपकी उमंगों पर हम पूरा उतरेंगे इंशाअल्लाह ताला और कभी आपको मायूस नहीं करेंगे। इस वक्त भी धरना जगह जगह है, एहतजाज हो रहा है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बताइए क्या हुई है। नाज़रीन, नौजवानों ने काबिल तहसीन करदार है, स्वाबी और दीगर शहरों में, दीगर जगहों पर धरना दिया हुआ है। अली अमीन गंडापुर का एक बेमकसद सा सवाल आ रहा है। शेर मरवत की आमद पर सेल अफरीदी उठकर चले गए, ये एक अच्छा साइन है। दो टोक ऐलान, हमने ट्रस्ट नहीं करना, हमने ट्रस्ट तब करना है जब इमरान खान से जाती मालजीन और फैमिली की मुलाकात हो। जब ये मुलाकात हो जाती है तो फिर अदालतें अगर आजाद होती तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ, आईनी माहिरीन के मुताबिक इमरान खान के केस इतने कमजोर, लागर झूठे, गवाह झूठे, केस झूठे, प्रोसिक्यूशन कमजोर, रिहा हो चुके होते। सेल अफरीदी ने क्या कहा ये भी सुन रहे हैं। 95% इमरान खान की जो आंख है वो रिकवर कर गई है। देखिए जी, रिकवर ये कह रहे हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है हर वक्त हमें कहना चाहिए, शुक्र भी करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह भी करना चाहिए, माशाल्लाह भी बोलना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह भी बोलना चाहिए, क्योंकि जो इनके रवैये हैं तो उस पर जो है अस्तगफार ही बोलना चाहिए जो नाजायज हुकूमत है और इनके लाने वाले हैं। हमने ट्रस्ट तभी करना है जब इमरान खान साहब के जाती मालिक, इमरान खान साहब के फैमिली के मेंबर्स हो जाएं और वो कौम को एतमाद में लें, तभी हम कुछ कह सकते हैं। उस वक्त तक जो है हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए नाज़रीन, बड़ी माकूल बात है उसकी। अगर आपके दिल में चोर नहीं है, बीमारी है या सेहत होती है तो आप उनको मिला दें, सारे फड्डे ही खत्म हो जाएं। आप क्यों कहता है तू इधर उधर की बात ना कर, मुझे शायरी में मैं चाहूँ, ये बता काफिला क्यों लूटा। खुशहाल गढ़ धरना जोरों शोर पे, अमदादी सरगर्मियां जोर पे, लेकिन एक फिक्रा है, मुझे मौत का खौफ नहीं है, अल्लाह ने मुझे किसी मकसद के लिए जिंदा रखा है। ये फिक्रा किसका है, तलाश करें। जो मौत को करीब से देखते हुए भी अल्लाह पर इतना तवक्कल कर रहा है, रब उसे तनहा नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद।